ہماری جو ٹیم ہے کیمرہ یہ جتنے افراد ہیں کیمرے میں، یہ باسی روٹی اور وہ جو کالی مسر ہے نا وہ دال لے کر آئے، ان کی بیگم بنا کے، ہاں کیا باسی روٹی، کیا دال، اتنا مزہ آیا، ایک اروما، ایک ٹیسٹ، انرجی آ گئی۔ یہ ناشتے اچھے ہیں، یہ اچھے ہوتے ہیں، یہ جو ہم صبح صبح پتہ نہیں کون سے سینڈوچز اور پتہ نہیں کون سی چیزیں بازاری گندی پوریاں پراٹھے یہ نہیں کھانے چاہیے، یہ صحت ہے۔ رات کی باسی روٹی، رات کا سالن یا دال، اوہو مزہ آ گیا۔ تھینک یو، جزاک اللہ، جس نے مجھے رزق کھلایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے۔ اچھا ایک تو میں ایک اور بات بھی یہاں پہ شروع کر دوں۔ آج میں نے کل اناؤنس کیا تھا کہ آج کا شو ہمارا بہت اسپیشل ہوگا، کال کیجیے گا، ٹھیک ہے، آپ پوچھیے گا ہمارے معزز مہمانوں سے آپ کی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی پہ کسی نے بندش کرا دی ہے، کوئی کالا جادو، کوئی ایسا علم آپ کے اوپر کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، آپ کے بچوں میں بیماریاں پریشانیاں یا آپ میں کوئی ایسے سمٹمز ہیں، تو پلیز اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جو علاج ہے وہ دعاؤں میں ہے، وہ قرآن میں ہے، اور اسی کی روشنی میں ہمارے معزز مہمان آج آپ کو آپ کے کالز کا جواب بھی دیں گے۔ تو بھر کے کال کیجیے گا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر عبید الرحمان شفیق اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ کالا جادو، کالا علم اور یہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے جو اسپیشلی لوگوں کی زندگیوں کو کاٹ دیتی ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی کو ہو جائے، کسی کو لگ جائے، تو یہ جو ہمارے گھر والے ان کو کیا کرنا چاہیے ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمارے علاج کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحہ، دین ہی سراپا خیر ہے، اور دین حیات ہے، پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ جادو ٹونا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز لگ جائے تو اس میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ رجوع اللہ۔ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ استغفار کے بعد آپ ایک جملہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں یا قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہو جائے گی۔ رجوع اللہ میں توبہ، اور پھر ساتھ ساتھ دوسری بات ہے کہ رجوع القرآن، اور تیسری بات ہے کہ رجوع الصلاۃ، رجوع الذکر۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ اپنائیں گے، صحیح عقیدہ اپنائیں گے، قرآن مجید کے ساتھ تمسک کریں گے، نماز 5 وقت کی کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے یہ جادو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جادو جس نوعیت کا ہوتا ہے یا مرض جس نوعیت کا ہوتا ہے، اس نوعیت کا آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جادو نہیں ٹوٹ رہا یا جادو جا نہیں رہا، تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں سے بڑھ کر 6 اور 7ویں نماز پہ آنے کی کوشش کرے۔ مثلا 5 تو وہ پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا، اب 6 نماز وہ کیا ہے، تہجد کی شکل میں، اشراق کی شکل میں۔ کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اب سب جو وظائف آپ لوگ بتا رہے ہیں، یا اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جادو کا شکار ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدہ بھی اپنائے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کیوں جادو ہو رہا ہے؟ تو جادو کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ کو جادو کچھ بڑی سطح کا یا 2 4 5 آسدوں کا جادو ہوا ہے تو آپ کو اذکار میں فرق لانا چاہیے۔ مثلا یہ کہ صبح و شام کے اور سونے کے اذکار تو عامی آدمی کو جس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی یہ اذکار کرنے چاہیے، اور نماز 5 وقت کی اس آدمی کو بھی پڑھنی چاہیے جس کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رزق کی بندش نہیں ہے، اس آدمی کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ نیک اعمال جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں، خدمت خلق کا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تو وہ بھی کام کرنے چاہیے۔ لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگلا آدمی ایٹم پر سا رہا ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے گلیل سے نشانے لے رہے ہیں۔ اگلا آدمی 24 گھنٹے آپ کی فکر میں ہے، اور آپ 2 4 منٹ وہ بھی صبح 10 منٹ لگا لیے، دوپہر کو 10 منٹ لگا دیے، سونے کے وقت 10 منٹ لگا دیے۔
اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ایک اور کام کرنے والا ہے کہ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان بھی لاتا ہوں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا, رسول کائنات پر ایمان بھی لاتا ہوں اور رسول کائنات کی ذات صفات کے مقابلے میں کسی کو بڑا نہیں جانتا, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقوق و فرائض کی تمیز نہیں کرتے, یعنی اپنے حقوق کے لیے تو بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کی فرائض کی ادائیگی کے لیے بڑے مسائل, مثلا کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا, کسی کو آپ نے کوئی چیز مار دی, کسی کو آپ نے کوئی ایسا اس کا حق کھا لیا جس سے آپ کی ساری عبادات ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے مل مفلس اتدرون مل مفلس, کیا تم جانتے ہو مفلس غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی تجزیہ کیا جو عام تجزیہ تھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل مفلس غریب آدمی وہ ہے جو روزے قیامت آئے اور روزے قیامت اس طرح آئے کہ وہ نیکیاں بھی لے کر آئے, صوم و صلات سب کچھ لے کے آئے, لیکن کچھ لوگوں کو اس نے گالی دی ہوگی, کچھ لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا, کچھ لوگوں کے حقوق کھائے ہوں گے, اللہ تعالیٰ تمام نیکیاں اس کی جولی میں ڈال دے گا اور اس کے بعد اس کا خطہ صاف ہو جائے گا. اب ایسے لوگ ہیں, میں نے ایک کیس دیکھا تو اب وہ نمازی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ جس وقت میں نے مرد کی تشخیص کرتے کرتے بعد دفعہ ہوتا ہے کہ علم غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر مرد کی تشخیص کے لیے محنت کرتا ہے یا انجینئر وہ اپنے فیلڈ میں جیسے جو بھی مسئلہ ہے وہ اسی خرابی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اسی طرح عامل بھی دیکھتا ہے. تو میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کیا ہے, کسی کو اس نے ایسا تھپڑ مارا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پکڑ ہوئی. تو اب دیکھیں کہ میں نے کہا کچھ کسی پہ ظلم, کہنے لگا نہیں, میں نے کہا 5 سال پیچھے چلے جائیں, کہنے لگا نہیں, میں نے کہا 10 سال پیچھے چلے جائیں, کہنے لگا ہاں مجھے یاد ہے میں نے ایک نا بچے کو تھپڑ مارا تھا. تو میں نے کہا پھر لگتا ہے کہ آپ کو اسی کی حال لگ گئی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو ٹونے کے توڑ کے لیے جہاں مثبت آپ نے اعمال کرنے ہیں, قرآن و سنت کو اپنانا ہے, ذکر اذکار کو اپنانا ہے, تلاوت کو اپنانا ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, وہاں ساتھ ساتھ اپنی منفی چیزیں بھی دیکھنی ہیں, اعمال کی چیزیں بھی. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام جی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی, کیا نام ہے؟ محمد یامین نام ہے جی, خانے وال سے بات کر رہا ہوں. جی یامین صاحب کیا مسئلہ ہے, پوچھے گا سوال. والد صاحب ہے میرے, والد صاحب ہیں آپ کے؟ والد صاحب ان کو خواب آتے ہیں دن میں بھی اور اس پہ بڑے کو. کس طریقے کے خواب؟ بچے آ گئے میرے پاس جو ہے نا, کوئی عورت آ جاتی کسی ٹائم بزرگ آتے ہیں. آپ بات کیجئے گا. جی یہ مستقل خواب آتے ہیں یا خواب جو ہے نا وہ کبھی کبھار مہینے میں سال میں اس طرح ہو گیا؟ بچے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اور خواب میں وہ کچھ چیز نقصان دیتی ہے یا صرف نظر ہی آتی ہے؟ رات جو ہے نا مجھے وہ میرے ساتھ ہی سوتے ہیں نا, رات کہہ رہے مجھے کھلونے لے کے کچھ چیز آ گئی میرے پاس, اس سے پہلے کہہ رہے جو ہے نا یہ روزانہ ہی ایسے تقریباً نا دن میں بھی ایسے سونے پڑے گا نا. ہاں تو پھر یہ خوابوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پھر توہمات ہیں اور اسی طرح کچھ اسیب کی شکل ہو سکتی ہے. یعنی خواب تو وہ ہوتے ہیں جو سوئے سوئے آئے اور پکی نیند میں آئے, جو جاگتے جاگتے آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے. اچھا ہاں جی, جو وہ اسیب اور سایہ کلی شکل ہو سکتی ہے. اگر تو اسیب سایہ ہے تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ فاتحۃ الکرسی اور 4 کل اس کا اہتمام تو کریں, اور ساتھ ساتھ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر, اور تیسری دعا یہ تو اہم ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. اس دعا کے پڑھنے سے کوئی چیز جو سائے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی یا آپ کو فیل ہو رہی یا آپ کے ارد گرد چکر لگا رہی یا آپ کو کوئی کھڑکا دھڑکا آپ کے متعلق کر رہی یا کوئی چیز مثلا بساؤ کا بلب کو بند کر دیا, بساؤ کا جو نا وہ چلا دیا, بساؤ کا دروازہ کھڑکا دیا, اس طرح کے جو ہونے اور نہ ہونے کا جو احساس ہے اس کے لیے یہ دعا بہت بہترین ہے. اور اگر خالی خوابوں کی شکل ہے تو خوابوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ باوضو سوئے اور رات کے اذکار کر کے سوئے. رات کے اذکار میں کم از کم آیت الکرسی ہے, 4 کل اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع, اس کے متعلق صحیح حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آخری 3 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ آیات اس کے لیے پوری رات شیاطین سے, جنات سے, جادوگروں سے کافی ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ
अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ ना इसको कुछ दवाई भी, इसको मेडिसिन मेडिकल उसको दिखाया भी जाए कि आया कोई कि नफसियाती हाँ मसला कोई तो नहीं नफसियाती है। मसला हाँ, भी, साथ क्योंकि साथ वो अक्सर ना भी पता है क्या दिखा। हाँ। जब शैतानी होते हैं ना तो उसकी खास अलामात होती हैं। यहाँ हाँ। ये है कि दिन को भी रात को भी आगे पीछे मुस्तकिल चल रहा है, तो हो सकता है कि उसके नफ्सियात में कुछ असर रहा एग्जैक्टली हाँ, तो ये भी चेक ज़रूर करवा दें। अच्छा उबैद साहब आप भी मुझे बताइएगा कि ये जो कुछ लोग हैं, सॉरी एक कॉल भी शामिल जी, करते जी, हैं फिर। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो है शामिल करूँ प्रोग्राम में। कौन बोल रहे हैं?